یہ میرے سارے مسجد کی انتظامیہ اور سب کے بھائی جان، بھائی طارق صاحب دوست، ایک میرے پرانے تعلق سے دوستی بھی کتنے سالوں سال پرانی، آپ سب کی میں زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے کئی اس سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مساجد میں آن کے قرآن سنا ہے۔ وہ صحیح بخاری، حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ دو آدمیوں پہ خود رسول خدا نے رشک کیا ہے۔ کتنے آدمیوں پہ؟ دو بندوں پہ۔ آپ بتائیں یہ کبھی موبائل چھوڑیں گے نا تو آپ میرے طرف سارا دماغ رکھیں، آج میں تو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم نے یہ کیوں کہا تھا جمعے میں کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، سب کا جھٹکا نہیں توڑنا، ساتھ بندہ شرارت کر رہا اس کو روکنا نہیں، اس کی کیا لوجک ہے؟ بتائیں ذرا، نفس سننے والا ہے۔ اس کے پیچھے حضور کا کیا نقصان ہے؟ مثال آپ سب کا جھٹکا توڑے، کلیم کا دھاگا کھینچے، اس میں حضور کا کیا نقصان؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر نبی کریم دور اندیش آپ نے فرمایا جتھے آپ کو دی اتھے دماغ، جتھے آپ کو دیے گڈی سویرے خدا گڈی چل رہی 2 انچ کے فاصلے تے ریس دے نال بریک ہوئی مگر بریک نہیں لگتی، گڈی وجدی کیوں؟ آج اسٹیئرنگ بھی پیر بھی بول رہے مگر اکھ جتھے گئی ہے دماغ اوتھے گیا ہے۔ دماغ بندے نو کہتا ہے اکھ ویندی ہے، دماغ ایکشن لیندا آرڈر دیندا پیر نو، جب پیر نپتا بریک تے گڈی رک جاتی۔ یہ مطلب ہے اکھ سائڈ تے ہوئے تے دماغ بھی اس طرف ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ گڈی بجدی ادو جدو اکھ سائڈ تے ہوتی ہے، دماغ پھر وہ وال چلتا ہے۔ تو ایکشن والا کھانا دماغ کو دکھانا اکھ نے، شیشہ ہمیشہ صورت دکھاتا ہے، اکھ وچوں اکھ بندے دا ہاتھی کرتا ہے، شیشہ صورت کو کھاتا ہے۔ آج یہ بات یاد رکھیں، جہاں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے، جمعہ پڑھنے کا، تقریر سننے کا، آپ کی آنکھ مقرر کی طرف ہو۔ تسی کئی بار دیکھیں باپ گل کر رہے ہوئے تو منڈے نے اکھ تھلے کی وجہ پیو نوں غصہ چڑھتا تو آندا اکھ تاں کر میرے کیوں نہیں ملتا پیو، تو پتر گاتا پھر تھلے کو کرتا ہے، پھر بھی میں اکھ چٹ پائی میری ساری توجہ باپ وال ہونی ہے، پتر پھر سیٹ پھر دینا کہ ہر بندہ توجہ مانگتا ہے۔ لہذا نبی کریم نے فرمایا میری امت کے بندے کا ٹائم ضائع نہ ہو، تو اس کی آنکھ میری طرف ہوگی تو وہ بات پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اب آپ میں اگر وہ محل ہوگا نا تو آپ کی سوچ ڈیوائڈ ہوگا، کبھی جو ہے تاری سوچ جو ہے یار بیٹری تو نہیں پہنچ جائے، دوسری طرف پھر سوچ جائے کہ پتہ نہیں باز بھی ہوتی پئی ہے کہ نہیں۔ اور ایسے ہے نا میری عادت میں موقع دیتے سارے کو گل سمجھانا ہے، میں پورے پاکستان سے پھرنا ہے، معاشرے سے بولنا ہے۔ لہذا جتنے دوست احباب کے جدوں بھی مقرر بولے اکھ تہاڈی اودے وال ہوگی، اور تسی خطیب دا چہرہ نہیں ویکھ رہے ہوگے، تسی اودے منہ چوں نکلن والی گل جڑی ہے سن رہے ہوندے ہو تے تہاڈوں کو اپنی دماغ چ لجا کے بٹھانا سامنے دائیں بائیں دیکھو گے پھر کا گل ادھر چلے جائے۔ تو لہٰذا نفس سننا ہے۔ آج میں نے یہ حدیث آپ روز ہی سنتے ہیں مگر میں نے لاجک سے سمجھائی ہے، یہ مولویوں سے حدیث تو آپ سنتے ہیں عمر گزر گئی مگر یہ میں نے معاشرے کے مطابق آپ کو یہ بات بتا دی۔ بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا، 2 قسم کے بندوں پہ حضور کو رشک آتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری جو واقعہ لکھے آئے، آپ فرماتے ہیں پہلا بندہ جدے میں محمد نو رشک آندا ہے جڑا قرآن زیادہ پڑھتا تے سنتا ہے۔ صحیح بخاری میں اگر زیادہ کس میں ہوتی تو اللہ کے حبیب کی حدیث زیادہ بندوں کے ساتھ آتی۔ فرمایا پہلا بندہ جڑا قرآن پڑھتا زیادہ سنتا زیادہ ہے، خود تے مصطفیٰ نو رشک آندا ہے۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا اس بندے تے میں رشک آندا ہے جڑا ہر ویلے اللہ دے راستے وچ خرچ کرتا رہتا ہے۔ 2 قسم کے انسانوں پہ حضور نے رشک۔ مینوں یقین ہے
کہ اے تہاڈے جنے بندے بیٹھے نا کئیاں نے ایک کھجور نال کسے نے روزہ نہیں کھایا. کئی وچ ایسے بیٹھے جڑے لاکھ پتی کروڑ پتی خون والے رشتے نو نہیں خون والے دھر کو کھوا دیتا ہے. اجنبی انسان کو ڈھونڈو اور اپنی جیب میں کھجوریں رکھا کرو. حضور نے فرمایا خواہ پانی سے خواہ نمک سے خواہ کھجور کی ایک گٹھلی سے کسی کا روزہ افطار کراؤ. جنہیں کھولنا ان بھی پابند کے کام مطلب ہے. یہ بھی نہیں کہنا چلے روزہ روزہ کرو ہم میرے کے نمک رکھ دیتا ہوں. اس کے پاس نمک ہے تو نمک ہی رکھ دے, اس کے پاس پانی ہے تو پانی رکھ دے, اس کے پاس کھجور ہے تو کھجور رکھ دے. مگر مولویوں کو بھی چاہیے اگر باہر سے کوئی سعودیہ سے اچھی کھجور لا کے کہے نا نمازیوں کو دے تو مانتے طور پہ وہی لوگوں کا تقسیم کرے. یہ نہ ہو سکیاں کھجورا لوکل منڈو نرمل 700 روپے دو. ہاں میرے کو یہ گلا سیدھیاں امانت آتی ہے آپ کے پاس, آپ لوگوں نے اسی طرح تقسیم کر دیا کرے افطاری کے موقع پہ. ہاں جی وہ جو جی حاجی صاحب تسی جو تم شکری لے آؤ, شکری خالص زمزم لے آؤ, سکری لے آؤ تے پھر بندہ دے جائے. مولوی دا دل تے کہو ہونا ہے نا بھی ایڈی قیمتی پیاری کھجور میرے کو آئی تے بس پھر جب نمازی بیٹھے ہون تے مولوی صاحب اپنے ہاتھ نال ونڈن تے عرش والا پھر مولوی تے بھی کرم کرے گا کہ تینوں بھی انہاں دے گا کہ تو بھی ونڈن والا بن جا. تو کتنے بندے والا کرتے ہیں جتنے روزے رہ گئے میں کم سے کم ایک بندے کو روزہ ضرور کراؤں. ہاتھ کھڑے کر ایک بندے کے لیے ہاتھ کھڑے پھر یہ کہیں گے ہاتھ کھڑے گی ایک تو بھی مرے کس میں ایک تو ہی صرف کیا یا کھڑے کرو ایک بندے روزہ کرا مانے اجے کہیں نہیں آپ واپس سب تو پہلے کر ذرا فرینڈ کرے سارے ماشاءاللہ چکو چکو آ چکو ماش ایک بندے کو روزہ کرانا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. بولو کس کے اپنی حیثیت کے مطابق ایک بندے کو روزہ کرانا ہے. حضور نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا افطار کرانے والے کو. سبحان اللہ. اتنی شان اسلام کیڑا سخی مذہب ہے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں لفظ بڑا بڑا ایمان تازہ و اللہ راضی ہوئی ایس تاک رات عبادت دی رات ہے. ذرا سنیے عبادت کیویں قبول ہوئے گی, دل صاف ہوئے گا پھر قبول ہوئے گی. مینوں دسو روزے آئے نے سارے رویے تے چینجنگ کینے کو آئی ہے, کنیا بندیاں نے توبہ کیتی ہے, کنے بندیاں نے سچی توبہ کیتی ہے. یہ تاک رات اعتکاف والے اور غیر اعتکاف والے سارے جاگ کے گزارے اللہ سے معافی مانگے عبادت کرے. میں لفظ سمجھانا چاہنا میں حضرت امام رابعی رحمۃ اللہ علیہ طریقے سلام چلا منبلا چلے دینے ایک بندے دی عادت بڑی اچھی ہے. اگر یہ عادت تہاڈے چ نہ ہوئی تے اللہ نے معاف نہیں کرنا. آپ سنیں یہ واقعہ بڑے دلچسپ واقعہ ہے. اگر آپ نے یہ واقعہ نہ ہوا تو کوئی معافی نہیں ہے. ذرا سنیے دھیان سے. امام صاحبی نے لکھا ہے اچھیاں عادتاں ہوندیاں بریاں بھی عادتاں ہوندیاں. یہ عادت اتنی اچھی ہے کہ بھلے سے کسی بندے نے تھپڑ مارنا, گالی کرنی, برا کہنا, عزیزان من انہیں واپس گھر آ جانا. اے یار فسٹ انفارمیشن رپورٹ انہیں نہ تیار کرانی, نہ انہیں کسی کچہری جانا, نہ گھر جانا, نہ بیلی میں دسنا, نہ کسی کان ٹوٹے بدماش کو جانا, نہ انہیں گلی چ جانا, نہ اپوزیشن کو جانا, نہ حکومتی پارٹی کو جانا, نہ اس میرے چودھری یار کو جانا. رضا صاحب کو بھی نہیں جانا, کسی کو نہیں جانا, عارف صاحب کو بھی نہیں جانا, کسی کو نہیں جانا, گھر بیٹھ جانا, کسی بیلی کو بھی نہیں دسنا کہ کٹھے ہو گدنا لڑک چلی ہے نہیں. 3-4 دن لگنے اس بندے نے شرمندہ ہو کے وہ بوئے تے آ جانا, جان کے کہنا السلام علیکم. انہیں کوئی یہ بھی نہیں کہنا ہن کی لینا ہے کل تمہیں نو ایتھے چونگی ملتان چونگی تے ذلیل کیتا ہے, شادی والے چوک تے ذلیل کیتا ہے, مسلم ٹاؤن موڑ تے ذلیل کیتا ہے. ہن میرے گھر منہ چوک کے آ گیا کدھر آیا کوئی نہیں بوا کرنا دوڑ جاؤ. جدو اس بندے نے آنا انہیں کہنا اہلا وسہلا مرحبا, جی آیا نو یا صدیق ہنا اجلس مبارد لا مبارد, میں ٹھنڈا لے آواں کہ گرم لے آواں کہ ویتا لے آواں تے بیٹھ میرا چان. جدو جناب بیٹھ جانا روٹی کھوانی پانی پیانا, اس بندے نے آخنا یار تو کس طرح دا بندہ ہے, تیرے جو برداشت کی نہیں, جگرا کی نہیں, اتنا حسن اخلاق دا مالک, مینوں دروازہ کھول کے بٹھایا بھی ہے, غصہ بھی نہیں کیتا, یاد بھی نہیں کرایا کہ پرسوں میں تیرنا کی کیتا ہے. یہ کہتے یار کیویں آیا ہے, کہتے یار اللہ واسطے مینوں معاف کر دے جڑی میں پرسوں تیرنا زیادتی کیتی ہے, میں شرمندہ ہے. انہیں مسکرا کے کیا گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے, میں نے تجھے معاف کر دیا ہوا ہے. گزری ہوئی باتوں کو
میں سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا سنیے